السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست احسن تقویم، آپ سے مخاطب ہوں باولپور سے۔ آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے زندگی کے رویوں کے بارے میں۔ پچھلی بار میں آپ سے مخاطب ہوا تھا کہ کئی بار آپ کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں اور وہ چیز آپ کو نہیں ملتی۔ اب ہم بات کریں گے کہ مجھ سے کئی دوستوں نے پوچھا بھائی آپ نے ویڈیو تو ڈال دی کہ بھائی کچھ چیزیں آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتی، بٹ اٹ از ناٹ آل ٹائم دیٹ ایزی کہ آپ کسی چیز سے چھٹکارا اتنی آسانی سے پا سکیں۔ اتنا آسان نہیں ہوتا، میں مانتا ہوں اس چیز کو، بالکل آسان نہیں ہوتا۔ 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے لگ جاتے ہیں۔ آپ کو اس چیز کے بارے میں انٹینٹ اچھا رکھنا ہے، اللہ سے گمان اچھا رکھنا ہے کہ بھائی اللہ نے اگر فلاں چیز کو میرے سے لے لیا، ضروری نہیں وہ میرے سے اپیرنٹلی تو میرے سے چیز چلی گئی ہے، یہ پازیٹیو انٹینٹ ہے۔ وہیں پہ ٹھہر نہیں رہیں، اپنی دوسری چیزوں کو ٹائم دیں۔ فار ایگزامپل اف یور لو آف یور لائف ہیز لیفٹ یو، کسی بھی مجبوری سے حالات صحیح نہیں چل سکے، رشتہ نہیں ہو سکا، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے یا آپ نے امریکہ جانا تھا، کینیڈا جانا تھا، آسٹریلیا جانا تھا، آپ کا ویزا نہیں لگ سکا، اب آپ کو ٹینشن ہے کہ ایج ختم ہو رہی ہے، تو ان چیزوں کو پازیٹیو لیں۔ ہو سکتا ہے ابھی یہ بات کلک نہ کر رہی ہو، اللہ پاک سے جڑے رہیں، دعا مانگیں۔ دعا کے 3 نتیجے ہوتے ہیں، یا تو وہ دعا کے حق میں قبول ہو جاتی ہے، یا اللہ پاک اس سے آپ کو بہتر دے دیتے ہیں، یا آخرت میں اس کا اجر آپ کو دیں گے یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ان چیزوں کو پازیٹیولی لیں۔ اس چیز کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اگر ایک چیز وقتی طور پہ نہیں مل رہی یا تمام راستے بند ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بناتے ہیں۔ مفہوم بتا رہا ہوں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر ایک چیز سے نکلنے کا راستہ اللہ پاک نکال دیتے ہیں۔ یقین اچھا رکھیں اللہ سے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سیدنا عمر کا میرے خیال ہے قول تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ایک انسان جہنم میں جائے گا تو میں ہوں گا، اور اگر یقین ہے کہ ایک انسان جنت میں جائے گا تو مجھے اللہ پہ اتنا بھروسہ ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ یہ انسان کے توکل کا ایک عالم ہوتا ہے، اس کو غرور تکبر کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ توکل کا ایک عالم ہے۔ اللہ سے اتنا اچھا گمان رکھنا کہ مالک مجھے ضرور میرے لیے بہتر کرے گا۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے آپ ریپلیسمنٹ نہیں چاہتے کسی چیز کی، مثال کے طور پہ وقتی طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ فلاں گھر جو میں نے ڈیفینس میں دیکھا تھا، فلاں جو میں نے ہاشمی گارڈن میں دیکھا تھا، میں نے کہیں بھی دیکھا تھا، ویسا گھر آئی نیڈ ٹو میک مائی ہاؤس۔ انسان کو لگتا ہے کہ میرے لیے بہت بہتر ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، تو آپ مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگیں۔ مانگنا منع نہیں ہے میرے بھائی، اس چیز کو سمجھیے، اس چیز کی اس افادیت کو سمجھیے۔ مانگنا کہیں منع نہیں ہے، جتنا مرضی مانگیں، اللہ سے جوڑتا ہے مانگنا۔ جتنا زیادہ مانگیں گے اتنا زیادہ جوڑیں گے۔ الدعاء المخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ مغز نہیں ہو تو انسان فارغ ہے، سوچنے کی صلاحیت نہیں ہو تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو مغز کا مطلب عبادت کا اصل انسان کی ضروریات کا اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اگر ایک انسان دعا میں اللہ سے کچھ نہیں مانگتا، اس کا مطلب اس کو ضرورت نہیں ہے۔ بے شک اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، لیکن اگر وہ مانگ ہی نہیں رہا، اس کا انٹینٹ ہی نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر دیکھ لیں اس کا اللہ تبارک سے ریلیشن کیسے ہے۔ مومن کو تو جب تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رش کرتا ہے، بھاگتا ہے۔ جب تھوڑی سی خوشی آتی ہے تو وہ شکر کرنے کے لیے سجدے میں گر جاتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ تو آپ لوگ سب پازیٹیولی کسی چیز کو پرسو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں باقی تمام چیزوں کو ٹائم ضرور دیں۔ اس ایک چیز کے پیچھے بیٹھ کے باقی تمام خوشگوار لمحوں، اپنے والدین، بہن بھائیوں، پیرنٹس، اگر آپ میرڈ ہیں تو بیوی بچوں کو ٹائم دیں۔ اس کے پیچھے بیٹھ نہیں جائیں، اللہ پاک سے دعا ضرور کریں۔ جو آپ نے ٹائم پریشان رہنا ہے اس کو دعا میں کنورٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ پاک نے آپ کی دعا سننی ہے تو یقیناً اللہ پاک نے اگر آپ کی دعا سننی ہے تو وہ اس چیز کا باؤنڈ نہیں ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، آپ کو کیا یقین دلا رہے ہیں کہ ویدر یہ کام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی بھی چیز کو کہیں سے بھی آپ کے لیے لا کے دے سکتا ہے۔ وہ باؤنڈ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کسی بھی چیز کا باؤنڈ نہیں ہے۔ وہ آپ کو کسی بھی چیز کو کسی بھی صورت میں کہیں بھی دے سکتا ہے۔ اللہ پہ پورا بھروسہ رکھیں، دعاؤں میں وقت لگائیں، ذکر سے اپنے دلوں کو آباد کریں۔ اس کے علاوہ زندگی میں خوش رہنے کا کوئی طریقہ سلیقہ نہیں ہے۔ خوش رہنے کے لیے اللہ کے ساتھ جڑے رہنا بہت ضروری ہے، دعائیں مانگنا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میری زندگی میں کوئی دکھ نہیں ہے، میں جو اب یہاں پہ آپ کو بھاشن دے رہا ہوں یا لیکچر دے رہا ہوں یا کوئی بات کر رہا ہوں یا آپ کے ساتھ شیئرنگ کر رہا ہوں، یہ ولاگنگ میرا ایک شوق ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ I have achieved everything in my life and now I have started vlogging and telling you experiences of my life. Obviously I am also passing through these sort of situations in my life. یہ ساری سچویشن سے میں بھی گزرا ہوں۔ انسان بہت ہارٹ بروکن ہوتا ہے، اس کو ایک چیز چاہیے ہوتی ہے، بٹ I have never given up begging in front of Allah Almighty. اس کے سامنے بیٹھیں، دعا مانگیں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، اسے کہیں مالک مجھے یہ چاہیے اور مجھے اس میں خیر دے دے، مجھے اس میں خیر دے دے، مجھے اس میں خیر دے دے۔ خیر مانگیں اللہ سے، اللہ اس چیز پہ قادر ہے، وہ بہت پیار کرتا ہے آپ سے۔ آپ اس کی طرف رش کریں گے، وہ آپ کی طرف بھی رش کرے گا، وہ بھی آپ کی طرف آئے گا، آپ اس کی طرف جائیں گے، وہ بہت پیار کرتا ہے ہم سے۔ تو آپ پازیٹیو لیں اس چیز کو،
اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑیں، اللہ پاک آپ کی طرف تشریف لائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف آئیں گے۔ اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے، اللہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے، آپ کی طرف آئے گا وہ، آپ اس کی طرف جائیں وہ آپ کی طرف آئے گا۔ اور اس طرح اگر آپ کی خواہش نہیں بھی پوری ہوگی تو آپ کے دل کو سکون مل جائے گا، کیونکہ ہم سارے لوگ ساری خواہشوں کو پورا اس لیے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم سکون کے پیچھے ہیں، ہم سکون قلب کے پیچھے ہیں۔ آج آپ کے دل کو سکون آ جائے کسی اور چیز کی ریپلیسمنٹ سے، تو آپ کو وہ چیز بھول جائے گی جس کے پیچھے آپ خوار ہوتے رہے، بھاگتے رہے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے کسی کے سامنے۔ سو اللہ سے سکون مانگیں، اللہ سے جو آپ کو خواہش ہے وہ مانگیں، مانگنا کہیں منع نہیں ہے۔ اپنی جائز خواہشات جو حاجتیں ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش کریں، گڑ گڑائیں، اپنی نیک اعمالوں کا واسطہ دیں اگر آپ نے کوئی کیے ہیں، اس میں تکبر کی بات نہیں ہے۔ اپنے نیک اعمال اگر آپ نے زندگی میں کوئی کیے ہیں، آپ کو لگتا ہے، آپ اللہ سے کہیں اللہ تجھے میری کوئی نیکی پسند ہے تو مجھے فلاں چیز عنایت کر دے۔ اگر دوسری بات، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کی جو صفاتی نام ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش کریں، اس کی تعریف کریں، آیت الکرسی سے، قل هو اللہ احد سے، سورہ فاتحہ سے، یہ کچھ مجرب چیزیں ہیں، ان کے تھرو آپ اللہ کی تعریف کریں۔ پھر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، کیونکہ درود نہ پڑھا جائے تو دعائیں پہنچتی نہیں ہیں اپنے اس پر۔ دعا میں درود کا بہت بڑا پارٹ ہے، پلیز دعائیں مانگیں، درود کو اس کا پارٹ بنائیں، درود کو اپنی زندگی کا پارٹ بنائیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ ہم سب کی جائز ضروریات اور حاجات کو پورا فرمائے، اور ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔